بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظروں میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر پر ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو، بس تم نجات پالو گے۔ جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند رتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فکر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا۔ سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہر دغا کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اس سے اس کو پہچان لیا جائے گا۔ تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ مومن کو 1 سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ تیرے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ جب بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا۔ کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔